تین باتوں سے انسان کو بچنا چاہیے اگر اپنے آپ کو پوری زندگی استقامت پہ رکھنا چاہے۔ پہلی بات، برے دوست سے بچو۔ سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا برے دوست سے مراد ہے چور سے بچو، شرابی سے بچو، یا یہ ہے کہ بے نماز سے بچو، فراڈیے سے بچو۔ برا دوست وہ ہوتا ہے جو انسان کے دین کو بگاڑ دیتا ہے۔ اس وقت تین زاویے برائی کے ہیں، اخلاقیات سے گرا ہوا اور دین سے گرا ہوا اور منہج سے گرا ہوا۔ اخلاقی غلطیاں جھوٹ ہے، چوری ہے، فراڈ ہے، ایسے دوستوں سے بھی بچنا چاہیے۔ دین سے گرا ہوا جس کا ایمان ہی نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ دوست کیسا ہے؟ مومن کا وہ دوست کیسے بن سکتا ہے؟ ہم نوالا ہم پیالہ نہیں بن سکتے۔ اور اس وقت جو امت جس کٹھن حالات سے گزر رہی ہے اس میں ایک ایسا دوست بھی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، پہلی صف میں بھی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کو مشن محمد پسند نہیں ہے۔ وہ دین کا بھی دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی بھی چھوٹی سی برائی، کسی بھی بڑی برائی کو دیکھے اور یہ فتویٰ دے دے کہ یہ کافر ہے اور اس کو مارنا جائز ہے۔ امت کو اس وقت اگر کفر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں، اس مجرم کی وجہ سے ٹیکنے پڑے کہ جس نے مشن محمد کو پسند نہیں کیا۔ اس لیے سعید بن جبیر کی بات کتنی قوت والی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے لَأَيَّمْ شِبْنِي مَعَ سَارِقٍ، میرا بیٹا کسی چور کے ساتھ جا رہا ہو مجھے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا میرا بیٹا کسی بدعتی کے ساتھ جا رہا ہو تو مجھے خطرہ ہے۔ چوری سے توبہ کر لے گا یا بدعت سے توبہ نہیں کرے گا۔ منہج کی جو غلطی ہوتی ہے بہت بڑی غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشن دیا، منہج دیا۔ دین وہ ہے جو صحابہ نے سمجھا، عمل وہ ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی تھے نا علی، معاویہ بھی صحابی ہی تھے نا۔ کیا ہوا جب حملہ ہوا تھا، جب علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان سازشیوں نے جنگ کروائی، باوجود اس کے کہ وہ سازشی تھے لیکن کہنے والوں نے کیا کہا تھا؟ کافر ہو گئے۔ کہا اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائیوں نے ہم پہ بغاوت کی، کافر نہیں کہا۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان سے بڑا بھی کوئی حدیث کو سمجھنے والا تھا۔ 3 بادشاہوں سے کوڑے کھائے، واثق باللہ، معتصم جیسے، اور ان بادشاہوں کو کافر نہیں کہا۔ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کا انکار کرنا کفر ہے کہ نہیں؟ کفر ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ انتم عندی جہال لو قلت لکفرت، تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں، معتزلی لوگوں نے تمہیں تو پتہ نہیں کیا کچھ بتا دیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا بحث ہے۔ میں اگر کہہ دوں گا کہ قرآن مخلوق ہے میں کافر ہو جاؤں۔ ان کو کافر نہیں کہا، کوڑے کھائے ہیں، جیلیں سہی ہیں، اور فتویٰ کیا تھا؟ کہو قرآن جو ہے مخلوق ہے، اللہ کی حقیقی کلام نہیں، کہتے تھے نہیں کہتے، کافر نہیں کہا۔ اتنی بڑی بات قرآن کے بارے میں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کیا تھا؟ یہ تتاری جو تھے، وہ لوگ جو معتزلہ سے متاثر تھے، کہتے تھے کبیرہ گناہ کرنے والا وہ کیا ہوگا؟ خالداً مخلد ہوگا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ امام ابن تیمیہ نے ان کو کافر نہیں کہا، کہا تم جاہل، میں اگر کہوں گا نا یہ بات تو میں کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ شریعت نے یہ بتایا ہی نہیں۔ کسی کے گناہ کو دیکھ کے کفر کا فتویٰ لگا دینا، اس کی جان کو حلال سمجھ لینا،
اس کو قتل کرنا جائز سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا، سب سے پہلے مساجد کو نشانہ بنایا تو کس نے؟ ابو لؤلؤ مجوسی نے۔ مسجد کے محراب پہ عمر پہ خنجر چلایا تو کس نے چلایا تھا؟ یہ ابو لؤلؤ مجوسی کی اولاد مسجدوں کے تقدس کو بھی نہیں دیکھتی، اور نیت کیا ہے کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، سب سے زیادہ خطرناک چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ ایسے منافق کے بارے میں جس کی زبان چلتی ہو اور لوگوں کو راستہ غلط بتاتا ہو۔ اس لیے استقامت تب ملے گی، غلط دوست چھوڑو۔ دنیا جہان کا پڑھا لکھا ہے، جس کا مشن محمد کا مشن نہیں ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، 40 سال سے ہی بخاری پڑھانے والا شخص ٹہریا ہو گیا تھا، کس وجہ سے کہ اس کا مشن ٹھیک نہیں تھا۔ اور آپ نے شاید وہ رسائل سنے پڑے ہوں، جب تک محمد مصطفیٰ اور اس کے صحابہ کی فہم کو انسان نہیں لیتا کبھی صراط مستقیم پہ نہیں چل سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خنجر کس نے چلایا تھا؟ مسجد تھی۔ اور آج یہ مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے۔ آج چھوٹی سی بات ہوتی کیا کہہ دیتے ہیں، سعودیہ کی بات کو آ جائے کہ وہاں اس طرح مسجد میں کسی نے یہ کیا، کہتے ہیں اچھا ہوا، نعوذ باللہ، کیونکہ انہوں نے بھی تو کافروں کو جگہ دی ہے جزیرہ عرب میں اور مکہ مدینہ میں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ خنجر مارنے والا کہاں رہتا تھا؟ بولے، مجوسی تھا کہ مسلمان تھا؟ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دین پڑھ گئے، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فہم حاصل کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ صحابہ کرام جو خلفاء راشدین ہیں ان سے بڑا کون پڑھا لکھا تھا؟ میں نے صرف راستہ دیا ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ نہ ہی میرا مقصد یہ ہے کہ کافروں کو جگہ دی جائے، مسلمان کو کافر کی ضرورت ہی نہیں۔ اور آپ نے شاید وہ واقعہ سنا ہوگا جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ ایک مجوسی جو ہے بہت قابل انسان ہے تو اس کو میں اپنے پاس رکھ لوں، تو عمر نے خط کا جواب نہیں دیا تھا، جس پہ معاویہ کو معذرت کرنے کے لیے آنا پڑا تھا کہ میں دوبارہ زندگی میں یہ بات نہیں کروں۔ ہمارا موقف وہ ہے جو قرآن و سنت کا ہے، لیکن کسی بات کو ایشو بنا کے قرآن و سنت کے ہر دلائل کو کاٹ کے رکھ دینا اور مسلمانوں کو بے گناہوں کو ذبح کرنا، اس سے بڑا مجرم بھی کون ہے اور ایسا دوست کبھی نہیں ہوتا وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی تمہیں کہے اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ منہج نہیں تھا، اللہ کے رسول کے صحابہ کا یہ منہج نہیں تھا۔ چور سے جس طرح بچنا ضروری ہے، دھوکے باز سے بچنا ضروری ہے، اس طرح علمی چور سے بچنا بھی ضروری ہے کہ کہیں مجھے قرآن و حدیث سے دور نہ کر دے، قرآن و حدیث سے مجھے گمراہ نہ کر دے۔ اور اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ قیامت کو اپنا ہاتھ چبائے گا ایک شخص اور کہے گا ہائے کاش میں نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہوتا،
ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے قرآن و حدیث، اس نے مجھے قرآن آنے کے بعد گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہے ہی ذلیل کرنے والا۔ بات دوست کی ہو رہی تھی، شیطان کا لفظ کیسے قرآن میں آ گیا؟ سمجھ آئی جو قرآن و حدیث کے مشن اور منہج سے دور کرنے والا ہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے، وہ دوست نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق لا تصاحب الا مؤمنا، ساتھی اس کو بناؤ جو مومن ہو۔ ولا يأكل طعامك الا تقی، اور تمہارا کھانا وہ کھائے جو متقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال بیان کی ہے، مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير۔ اچھے اور برے دوست کی مثال تو ایسے ہے، کستوری والا ہے، اما ان تبتاع منہ، کستوری والے کے پاس کو جائے تو جی کرتا ہے نا میں بھی کوئی اچھی خوشبو لے لوں، اگر خرید لے تو پھر بھی خوشبو آ گئی۔ وَإِمَّا يُحْزِيَكَ، دوست ہے تو وہ بھی گفٹ کر سکتا ہے، خوشبو پھر بھی آ گئی۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، اگر خریدتے بھی نہیں اور وہ گفٹ کرتا بھی نہیں تو اس کے پاس بیٹھنے سے معطر تو ضرور ہو گئے۔ نیک دوست جو ہوتا ہے، مشن والا جو ہوتا ہے، وہ تمہیں اچھی باتیں بتائے گا، تمہاری زندگی خوشبو والی بنے گی۔ یا تم کوئی مسئلہ کوئی مشورہ پوچھ لو گے تب بھی خوبصورت زندگی بنے گی۔ نیک لوگ کے پاس بیٹھو گے نہ پوچھو گے نہ وہ بتائے گا، بیٹھنے سے بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو جنت واجب کر دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت غور سے سنیے، جب آسمان سے فرشتے آتے ہیں مجلس میں ذکر میں شامل ہونے کے لیے، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرشتوں گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتہ ہی سوال کرتا ہے، یا رب ان فیہم عبدا خطاء انما مر بمجلس فجلس معهم، اللہ یہ تو سارے بیٹھے تھے تیری یاد کے لیے، ایک بندہ تو ویسے گزر رہا تھا بیٹھ گیا، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں میں بھی بیٹھ جاؤں، اور وہ بندہ بھی گنہگار ہے۔ جواب کیا ہے صحیح بخاری میں؟ هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، میرے فرشتوں بیٹھنے والے اتنے سعادت مند ہیں جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں، وہ بدبخت نہیں رہ سکتا۔ برے دوست کی مثال بھٹی میں پھونکنے والے کی ہے، اما ان يحرق ثيابك، اس کے پاس بیٹھو گے چنگاری اڑے گی، کپڑے جل جائیں گے۔ واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا خبيثا، اگر کپڑے نہیں بھی جلیں گے تو پاس بیٹھو گے تو دھواں تو برداشت کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ برا جس طرح برائی کی آگ میں جل رہا ہے تمہیں بھی اپنے جیسا برا بنا لے گا، نہیں تو برے کے پاس بیٹھنے سے لوگ یہ ضرور کہیں گے دیکھا ہے کتنے کو نیک ہو، بیٹھے تو اس کے پاس تھے نا۔ اور میں تو حیران ہوں آج دو لوگ اکٹھے جا رہے ہو، ایک تہجد پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا ہے اور ایک چور جا رہا ہے، پتہ نہیں ہے تہجد گزار کو میرے ساتھ کون جا رہا ہے، یہ مسجد میں آ جائے دوسرا ڈکیتی کر لے، پرچہ دونوں کا کرتے ہیں، کہتے دونوں اکٹھے جاتے نظر آئے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے چند لمحات کی رفاقت جو دنیا میں ہتھکڑی لگوا سکتی ہے تو منہجی رفاقت جو ہے وہ قیامت کو بھی ہتھکڑی لگوائے۔ اور اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے الناس کاسراب القطع، لوگ تو پرندوں کی طرح ہیں، کبھی فاختہ کوے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ کبھی دیکھی آپ نے؟ اتفاق سے ایک دن امام مالک نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ جو بات کو خود کرتے تھے فاختہ بھی بیٹھی اور کوا بھی بیٹھا، کہتے اوف یہ کیا؟ آگے ہو کے دیکھا تو کسی شخص نے کوے اور فاختہ کی ٹانگوں کو رسی سے باندھا ہوا تھا۔ الناس کاسراب القطع، ہر شخص اپنے جیسے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس لیے سوچ لیا کرو میں دوست کس کو بنانا ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت سنا کے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ كان رجلان في بني اسرائيل متواخيان احدهما مجتهد والآخر مذنب، بنی اسرائیل میں
دو لوگ آپس میں دوست تھے، محبت کرنے والے تھے، ایک نیک تھا اور ایک میں کمی کوتاہی تھی۔ یہ نیک ہر وقت کہتا اقصر اقصر، رک جاؤ، ڈر جاؤ۔ وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ ابعثت علی رقیبا، تم میرے پہ دروگے لگے ہوئے ہو، خلینی وربی، چھوڑو مجھے اور میرے رب کو، تمہیں کیا ہے؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں فوجد یوما فوجدہ یوما علی ذنب استعظمہ، ایک دن کیا دیکھتا ہے؟ کوئی ایسا گناہ دیکھتا اسے صبر نہیں ہوا، دعوت دیتا رہتا، اچھی بات تھی، کہنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، ڈرانا چاہیے، دھمکانا چاہیے۔ کیا کہتا ہے؟ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے تو معاف کرنے، واللہ لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے تو جنت میں داخل کرنا ہی۔ کتنی قسمیں اٹھائیں؟ دو۔ فقبض روحهما عند رب العالمین، اللہ نے دونوں کی روحوں کو قبض کروایا، بلا لیا۔ وقال للمجتہد، اللہ تعالیٰ نے نیک کو کہا یہ بتاؤ نا ذرا، اکنت بی عالما، تمہیں پتا تھا میں نے قیامت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو بخشنا نہیں، تمہیں پتا تھا؟ قال لا یا رب، اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا، تو پھر میری قسم کیوں اٹھائی؟ او كنت على ما في يدي قادرا، جو میرے ہاتھ میں طاقت ہے تیرے ہاتھ میں طاقت چلی گئی تھی کہ جس کو چاہے جنت بھیجے، جس کو چاہے جہنم بھیجے؟ قال لا یا رب، نہیں میرے رب۔ حدیث کے آگے لفظ کیا ہے؟ اذهبوا به الى النار، اس کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ کہاں گئی عبادت؟ کہاں گئی دعوت؟ کہاں گئی نیکی؟ کہاں گئی پارسائی؟ دعوت دینا ایک الگ بات ہے، غصے میں آ کے دعوت کے میدان میں اترتے ہوئے کسی کو کافر بنا دینا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں الاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، 1000 کافروں کو قتل کرنے سے بہتر ہے ایک کو مسلمان کر لو۔ اور اس کا قتل مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کافروں سے قتال نہ کرے، جو کافروں سے قتال کی نیت نہیں کرتا یا اس کے بارے میں اس کا موقف صحیح نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی منافقانہ زندگی گزارتا ہے۔ لیکن یہ تصور انسان کرے، اور سچ کہا امام غزالی نے، اور یہ بات سننے والی ہے، امام غزالی کہا کرتے تھے جن لوگوں کو یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں نے اس کو بھی کافر بنانا ہے، اس کو بھی کافر بنانا ہے، اس کے اور ابلیس کے فکر میں کوئی فرق نہیں۔ شاگردوں نے پوچھ لیا یہ کیا؟ کہا دیکھ لو، اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ بندہ مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، کافر بناتا کون ہے؟ اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان کو کہتے کافر ہو جاؤ، جب وہ شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، فلما کفر، جب کافر ہو جاتا ہے، قال انی بری، میں تجھ سے بری ہوں، میں تو کافر نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ فکر ہی شیطانی ہے کہ ایک مسلمان کے پیچھے انسان پڑے، اس کو بجائے کہ اسلام کے درجے سے ایمان کے درجے پہ لائے، ایمان والے کو احسان کے درجے پہ لائے، اسے دین کے اور قریب کرے۔ یہ تو مومنوں کا کام ہے، داعی حضرات کا کام ہے، اور کاروان میں دعوت میں شامل ہونے والوں کا کام ہے۔ یہ کون سا دین ہے کہ جو مومن ہے اس کو ایمان اور اسلام کے دائرے سے خارج کر کے کافر بنا دے؟ اس لیے برے دوست سے بچنا، اس کے بغیر استقامت نہیں ملتی۔ اور ایک نہیں، دسیوں لوگ، سینکڑوں لوگ قربانی کا بکرا بنے، منہج صحیح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج سکھایا ہے اس منہج کو سمجھا جائے۔ وہ منہج کیا ہے؟ دعوت کا کام کرو، احترام سے، نرمی سے، اخلاق سے،
آپ کسی کو اگر یہ کہیں کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے، نماز پڑھنے والا وہ شخص ہے، تو کیا آپ کو اجر نہیں ملے گا؟ آپ صرف یہی کہیں اوے کافر، اوے فاسق، اوے فاجر، اس سے نیکی بنے گی؟ کسی ایک حدیث میں مجھے دکھائیے، کتب حدیث کی جملہ حدیثیں سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول نے یہ مزاج بنایا ہو۔ اور آج نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے تو کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا اور کہا، کیا لکھا؟ الی عظیم الروم، روم کے بادشاہ کی طرف۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لکھنا کیا چاہیے تھا؟ آج کل کا ماحول کیا ہے؟ فلاں نے خط لکھا، اس نے کہا فلاں کو ارے کتے، لو یہ اخلاق ہے۔ یہ قلب الروم جو ہے وہ لکھنا چاہیے تھا۔ تو محمد مصطفیٰ سے زیادہ دین کی غیرت رکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو الولید آیا اور اتنی بدتمیزی کی۔ اس سے بڑی بدتمیزی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں تو مکہ کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کر دیتے ہیں۔ قال لا، میرا یہ مقصد نہیں کہ اگر آپ کو بادشاہ چاہیے تو ہم اس کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں، آج کے بعد مکے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک آپ نہیں فیصلہ کریں گے۔ قال لا، مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ کہا اگر آپ کو مال چاہیے تو جتنا مال چاہیے ہم جمع کر دیتے ہیں، ہماری مخالفت جو ہے وہ توحید یہ بیان کرنا چھوڑ دیں۔ قال لا، آگے کیا کہا؟ وَإِن كُنتَ خِبِلْ، اگر نعوذ باللہ من ذالک آپ کے اندر یہ روگ ہے تو ہم اس کا بھی علاج کر دیتے ہیں۔ آپ خاموش رہے اور فرمایا افرغت یا ابا الولید، ابو الولید فارغ ہو گئے ہو؟ یہ نہیں کہا افرغت یا خنزیر، او خنزیر فارغ ہو گئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج استعمال کرو۔ وہ کیا ہے؟ دعوت دو، جو مان جائے گا اس کی خیر، تمہیں تو دعوت کا اجر ملنا ہے، جو نہیں مانے گا اس کی خیر نہیں ہے، تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنمیوں کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، یہ اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْيَطِرٍ، تم کو ڈروگے تو نہیں ہو۔ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ، آپ تو ڈرانے والے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ کو نگران تو نہیں ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، حسرت کرتے کرتے اپنی جان نہ گوا دینا۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اپنے آپ کو برباد کر لیں گے ان کے پیچھے۔ نہیں، منہج سمجھیے، دعوت دو، دلائل دو، دین کی بات سمجھاؤ، دعا کرو مالک میری کمی کوتاہی ہے تو مجھے معاف کر دے، میری زبان میں تاثیر پیدا فرما، اس کے سینے میں یہ بات ہو۔